بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاک شاپ ود عبدالواسع میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواسع کھوکھر۔ ناظرین، کچھ لوگ سونے کا چمچ لے کر دنیا میں آتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بچپن بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ان کے گزارے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور پھر معاشرے میں اپنا ایک نام پیدا کرتے ہیں۔ انہی چند لوگوں میں سے ایک نام حاجی طارق محمود کھوکھر صاحب کا ہے، جنہوں نے سخت محنت اور مسلسل جدوجہد کو اپنا شعار بناتے ہوئے کامیابی کی بہت سی منازل طے کی، اور آج ماشاءاللہ ایک کامیاب ترین بزنس مین ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں حاجی طارق محمود کھوکھر صاحب سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، آپ کچھ ہمیں تھوڑا اپنے ابتدائی حالات یا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسع میاں، میں نے میٹرک 1992 میں حویلی لکھا سے کیا، ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا سے۔ جی جی۔ تو شروع سے ہی والد صاحب کاروبار کرتے تھے، تو سرمایہ کچھ اپنا زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے شراکت داری زیادہ کرتے تھے۔ جی۔ مجھے بھی بڑا شوق تھا کاروبار کا، مجھے والد صاحب بلا لیا کرتے تھے دکان پہ، میں کبھی کبھار چلا جایا کرتا تھا اسکول ٹائم کے بعد، جی جی۔ تو دیکھتا تھا۔ تو والد صاحب، میں نے نوٹ کیا، والد صاحب ان پڑھ، یعنی کہ نا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نا وہ جو شراکت داری تھی نا اس میں ان کو نقصان ہی ہوتا تھا، تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا، مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ سے میاں میں دیکھتا تھا والد صاحب نا کاروبار میں بڑی محنت کرتے تھے، بڑی ایمانداری سے کام کرتے تھے، لیکن اینڈ پہ جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہمیں ملتا تھا، کیونکہ اس وقت مجھ سے وہ تھوڑا بہت حساب کرواتے تھے، اتنی محنت کے باوجود ہمیں جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ نہیں ملتا تھا۔ یہ مجھے بھی پریشانی تھی، والد صاحب بھی بڑے پریشان ہوتے تھے، اتنی میں محنت کرتا ہوں اور اینڈ پہ جو ہے نا وہ نقصان شو ہو جاتا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ نا پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جی سر، آپ ایگریکلچر فیلڈ میں آئے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیا سوچ کر آپ اس فیلڈ میں آئے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شروع سے مجھے شوق تھا کاروبار کا۔ 9-8 کلاس کے بعد جب اسکول کا ٹائم ختم ہوتا تھا تو میں اپنے والد صاحب کی شاپ پہ چلا جایا کرتا تھا، جی جی۔ ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ تو باقاعدہ آغاز جو ہے نا میں نے 1992 میں میٹرک کیا، اس کے بعد ہوا، اس کے بعد باقاعدہ میں نے نا شروع کر دیا کاروبار شاپ پہ بیٹھ کے۔ صحیح۔ لیکن میرے میں اور میرے والد صاحب میں بڑی ہم آہنگی تھی، تو ہم نے مشورہ کیا، یار یہ تو پہلے ہمارا کاروبار تھا ہول سیل کا، کریانے کا کام تھا، جنرل اسٹور کا، جی جی۔ ہوتی بھی شراکت داری تھی۔ میں نے کہا ابو یہ تو جو شراکت ہے یہ تو نہیں اچھی چیز، ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے ہر شراکت داری میں، ایک تو ہم اس کو چھوڑیں، اپنا کر لیں، تھوڑا کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ بزنس کو بدلیں ہم۔ تو ادھر سے میں نے 93 میں ہم نے نا 1993 میں چھوٹے پیمانے پہ ہم نے فرٹیلائزر تھوڑی سی لا کے رکھی شاپ پہ، تھوڑا سا پیسٹیسائڈ کا کام شروع کیا، ادھر حویلی لکھا سے ہی بڑے ڈیلروں سے لے کے آتے تھے ہم، تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے آتے تھے، تو ادھر سے میں نے 93 میں شروع کر دیا بزنس۔ یہ فرٹیلائزر کا ادھر سے شروع کیا تھا۔ پہلے والد صاحب جو وہ جنرل اسٹور کا ہول سیل میں کام کرتے تھے۔ 93 میں باقاعدہ ہم نے فرٹیلائزر ایگریکلچر کا جو ہے نا وہ بزنس شروع۔ جی سر، کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ متاثر ہو کر اس فیلڈ میں آئے؟ میرے لیے تو شخصیت میرے والد صاحب ہی ہیں جی، بہت محنتی تھے، ہمارے سب بھائیوں کی بہت اچھی تربیت کی انہوں نے، یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جہاں ہم آج پہنچے ہیں۔ والد صاحب 1999 میں اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے تھے، جس کا مجھے ہماری فیملی کو بڑا نقصان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں تو یہی کہوں گا
کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے والدین کی شفقت اور مہربانیاں نصیب فرمائے۔ سر جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کیا ہرڈلز آپ کے سامنے تھی؟ شروع میں سرمایہ بہت کم تھا، تو ہم بہت تھوڑی مقدار میں نا فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ شاپ پہ لا کے رکھتے تھے، کیونکہ شراکت داری تو ختم کر دی تھی، سرمایہ تھا نا، تو ادھر سے حویلی لکھا سے بڑے ڈیلروں سے ہم اٹھاتے تھے فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، تو ایسا ایسا کام چلتا گیا۔ والد صاحب بہت محنتی تھے، پھر وہ باہر سے لانے لگے، وہ صبح جاتے تھے پیسے لے کے، تو بڑے شہروں سے وہ فرٹیلائزر لوڈ کروا کے لایا کرتے تھے۔ وہ اسی طرح ہمیں جو ہے نا کاروبار میں بڑا فائدہ ہوتا گیا، دن بہ دن کافی ترقی ہوتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے بھائی، ان کی محنت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے کاروبار میں بھی پورا ٹائم دیتے تھے اور دل و جان سے محنت کرتے تھے۔ ہمارے بھائیوں میں بہت زیادہ اتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ والد صاحب نے ہماری تربیت بہت اچھی کی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میری والدہ ہے، ان کی دعاؤں کا بھی یہ اثر ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں ان کا بھی بڑا رول ہے۔ جب بھی ہم شاپ پہ جاتے تھے پیچھے سے بڑی دعائیں کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے، آج ہم سارے بھائی علیحدہ علیحدہ بزنس ہے ہمارا اور سارے بڑے کامیاب ہیں۔ ابھی بھی ہمیں والدہ کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر تا قیامت جب تک ہم ہیں ہمارے اوپر قائم رکھے۔ تو بس لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی دے رہا ہے ہمیں۔ اب ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، تو پوچھنا ہے چاہوں گا کہ جو لوگ نئے نئے بزنس میں آتے ہیں اور مواقع نہ ہونے کی وجہ سے یا حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ والد صاحب نے میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، پیسے نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ہم نے محنت بڑی کی ہے، ایمانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کاروبار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی ایمانداری اور محنت کے ساتھ جو کام کرتا ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ محنت رائے گا نہیں جاتی بالکل بھی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ دل جمی سے، ایمانداری سے اور محنت کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ محترم، آخری سوال آپ سے یہ کہ اس دور میں آپ جہاں کھڑے تھے اور آج آپ جہاں کھڑے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں اس دور کا سوچ کر؟ الحمدللہ میرے پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے، لیکن جو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کرم کیا ہے وہ میرے بیٹے کا قرآن مجید حفظ ہوا ہے۔ وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، جس کا فائدہ ہم ہر سال رمضان شریف میں اٹھاتے ہیں۔ یہ جتنی دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں، اس سے زیادہ یہ کامیابی جو ہمیں ملی ہے، اس میں بڑا سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ ہر والدین کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ان کا بیٹا قرآن مجید حفظ کرے اور ہر رمضان شریف میں وہ سنائے۔ یہ بڑی بابرکت والی بات ہے۔ تو مجھ پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ کامیابی میرے اوپر میرے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں رکھتا، تو محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالے گا۔ باقی بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔